گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم یا محب المساکین، السلام علیکم یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 13 جنوری 2017 14 ربیع الثانی جمعہ مبارک، خیر مبارک، جشن غوث الورا مبارک، خیر مبارک۔ غوث پاک کو ہر مکاتبہ فکر مانتا ہے، ہر مکاتبہ فکر مانتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ واعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ میٹھا
میٹھا ہے میرے محمد کا لب بھی چومتے ہیں لب بھی لبوں کے بوسے لیتے ہیں، اتنا میٹھا نام ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو صحابہ کبار نے پوچھا کہ سب سے بلند ذکر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد۔ دلوں کو چین آ جاتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ عشق ہوگا تو اتباع ہوگی، عشق نہ ہوا تو اتباع نہیں ہو سکتی۔ عشق پیدا کرو، تبھی تو اللہ پاک نے، تبھی تو شاعر نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ جب تک حضور سے عشق نہیں ہوگا، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نہ کبھی آپ کو قلم دے گا نہ کبھی لوح دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ عشق کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے، عشق کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے، 30 پارے عشق ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن سارا عشق ہے اللہ تعالیٰ کا، کھول کے تو دیکھو۔ جب تک آپ کو اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہوگا آپ اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی سے عشق ہوگا تو اللہ سے عشق ہو۔ عشق دیوانہ کر دیتا ہے۔ دیوانگی میں یہ 5 وقت اتنی سردی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، دیوانگی میں یہ ایام 20 کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، دیوانگی میں ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ جان نکل جاتی ہے۔ لاکھ میں سے 2,500 جاتا ہے تو کروڑ میں 2.5 لاکھ جاتا ہے، اور کروڑ نظر نہیں آتا، 2.5 لاکھ سے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ عشق میں دیوانگی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عشق میں حج کیا جاتا ہے، عشق میں، عشق جب نبی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے حج کرنے کو، ورنہ پیسے بھی لگتے ہیں، ٹائم بھی لگتا ہے، بندے کو لگ پتا جاتا ہے۔ میں دیکھا ہوں سارا، لگ پتا جاتا ہے بندے کو، پہلے تو بندہ بڑی دعائیں کرتا ہے، پھر اگر عشق ہوتا ہے تو وہاں استقامت ملتی ہے، ورنہ وہاں لگ پتا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا جو رکن کہا اور یہ آخری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس مال اور صحت ہو وہ حج نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس لیے حج کو ترجیح دیا کرو ہر کام سے۔ بیٹیوں کی شادی بھی خالی کر دے گا، سب کچھ وہی کرتا ہے، اسی نے کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیں، اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یاد رکھنا یتیم بچیوں کی شادی باپ والوں سے اچھی ہوتی دیکھی ہے، کیونکہ اب والی ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے، اور درمیان میں ایک والی آ جاتا ہے، جب وہ ہٹتا ہے تو وہ ڈائریکٹ والی ہوتا ہے۔ کمال شادیاں کرتا ہے وہ یتیم بچیوں کی، وہ تو بڑا ہی کمال ہے، وہ رب ہے ہمارا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ سرکار کے عشق میں بس پھر ہوش ہی نہیں رہتی، بندہ کدھر نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، یہاں کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، سچے دلوں سے دعائیں مانگیں، جو لینے آئے ہیں وہ بھی مانگیں اور رب بھی مانگیں، وہ بھی مانگیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں یہ چیزیں چاہیے، میں آپ کو اصل بات بتاؤں، ہمیں وہ چاہیے۔ جب ہمیں وہ مل جائے گا کچھ نہیں چاہیے، اس کے بعد سب کچھ تو ہمارے پاس آ جائے گا۔ صوفی باصفا فرماتے ہیں تجھے پتہ چل جائے تیرا رزق کس کے پاس ہے، تو رزق کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا جس کے پاس ہے، وہ اللہ ہے۔ تجھے پتہ لگ جائے تیری خوشیاں کس کے پاس ہیں، تو خوشیوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا جس کے پاس ہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے تب جڑو گے جب سرور کائنات سے جڑو گے، جب ان سے جڑو گے تو اس سے خود بخود ہی جڑ جاؤ گے، خود بخود ہی جڑ جاؤ گے۔ آج ہمارا درس نمبر 156 156 موضوع حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت و فضیلت و ولایت، یہ جو مرتبے فضیلت، یہ اس کی گفتگو آج ہوگی، وہ آگے تھوڑا سا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایام 20 کا اللہ کے یہ جو حجویرینز ہیں، یہ جو صوفی، یہ جو اللہ کی ایک جماعت ہے، ان کو روزے رکھنے بہت ضروری ہے۔ آج ایام 20 کا دوسرا روزہ ہے جس کا ثواب 30,000 برس کے روزوں کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، حضور غوث پاک نے یہ حدیث پاک غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 350 پہ لیا، روزے کے باب پہ۔ یہ ایام 20 کے جو روزے ہیں، داتا صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 551 پر اس کا ذکر کیا کہ صوفیہ کرام یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ چاند کی 13، چاند کی 14، چاند کی 15، آج چاند کی 14۔ آج کے روزہ جس کا روزہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا قبول فرمائے، اور اس کے آج کے روزے کا ثواب 30,000 برس کے روزے ہیں۔ یہ 3 روزے ضرور رکھا کریں، چاند کی 13، 14، 15۔ پہلے روزے کا ثواب غوث پاک لکھتے ہیں اپنی کتاب میں 10,000 برس کے روزے۔ علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، یہ پچھلے درسوں میں نے پوری حدیث پاک سنائی ہوئی ہے۔ دوسرے روزہ جو آج کا روزہ ہے 14
14 چاند کی 14 اس کا 30,000 برس کے روزوں کا ثواب، اور جو 15ویں کا روزہ ہے اس کا 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ یہ بہت بڑا بونس ہے۔ فرائض کے بعد نوافل، اپنے فرائض کو پکا کر لیں، پھر نوافل کو ادا کریں تو آپ اللہ کی قرب کی انتہا میں چلے جائیں گے۔ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ، کان، زبان سب کچھ بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایام 20 کا روزہ تھا تو میں نے سارا کچھ روزے کے حساب سے اور اولیاء کی فضیلت کے حساب سے لے لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک، ہماری ترتیب میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے حدیث پاک، پھر اس کے بعد شجرہ نسب، پھر داتا علی حجویری کا قول، پھر شجرہ طریقت، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، پھر درس، پھر اس کے بعد حاصل کلام، پھر دعا۔ چھوٹا سا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کو سیکھیں، سمجھیں۔ یہ کتابیں ہم مفت دیتے ہیں، جو اس کلاس میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ بعد میں اپنی کتاب لے سکتا ہے۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ اس کو ہر ہفتے پھر اپنی کلاس میں آنا پڑے گا۔ یہ کلاس ہے کشف الوجوب، ہم سبکن پڑھاتے ہیں، یہ جب تک سبکن نہ پڑھی جائے یہ آتی ہی نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا یہ سبکن پڑھی جائے۔ آپ لے کے اس کو رکھ لیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ آپ اپنی کلاس میں آئیں۔ اس کی شرائط میں سے یہ شرائط ہے، کتاب کے اندر شرائط درج ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہونے کا طریقہ درج کیا ہوا ہے۔ ہماری فیس بک پہ جو چلے جاتے ہیں سارے درس، وہ دیکھنے کا طریقہ 4040 سے کنیکٹ ہو جائیں تو آپ کو ہمارے روز میسیج آتے ہیں۔ آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو جاتے ہیں، حجویری ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب مفت دیتے ہیں ہم، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، کوئی داخلے کا معاوضہ نہیں ہے۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کو جنت میں داخل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ بعد میں اپنی کتاب لے سکتا ہے۔ اگر کتابیں ابھی کچھ آ رہی ہیں ترتیب میں تو اگر کسی کو آج نہ ملے تو اگلے جمعے مل جائے گی، اگلے جمعے پر۔ پھر یہ ہے کہ اس کو ہر جمعے آنا پڑے گا۔ کبھی بڑی مجبوری ہو تو یہ اپنی کلاس جو آج اس کی رہ جائے اس کو 404 کے ذریعے، اگر وہ 404 سے ٹیوٹر کا یہ میسج لے لے گا ہم سے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ایڈریس، اپنے میسج میں جا کے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ درس آج لوڈ ہو گیا۔ وہ نیٹ سے دیکھ لے گا درس کا موضوع کیا ہے، اس کو پہلے خبر پہنچ جائے گی۔ اب ہمارے میسج اب اردو میں آنے لگے ہیں۔ 404 پہ کون کنیکٹ ہے؟ دیکھیں ذرا، ہے کوئی؟ بالکل یہ لوگ ہیں تمام، اور ہاتھ کھڑے کریں جو 404 پہ کنیکٹ ہے۔ باقی جو لوگ نہیں ہیں، میرے پیچھے حنیف بھائی کھڑے ہیں ادھر، اور یہ واصف علی ہیں، ان سے وہ اپنے موبائل دے کے 4040 پہ کنیکٹ ہو جائیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زرعی قول، سونے کے پانی سے لکھے ہوئے کلمے آپ کو روز پہنچا کریں گے، اور آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈال لیں۔ اللہ کرے ہمیں دین کی سمجھ آ جائے۔ ہمارا درس نمبر 156 اور حدیث پاک، آج کی حدیث پاک بھی روزے پہ ہے۔ ایام 20 کے روزے پکے کر لیں۔ اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آگے ان کا قول دیتا ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بھائی داؤد کے روزے بڑے پسند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑا کرتے تھے۔ ہم اگر مسلسل روزے رکھیں گے تو ہمارا نفس روزوں کا عادی ہو جائے گا۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ نفس کو تھکا کے رکھنا ہے، کھپا کے رکھنا ہے۔ اس لیے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ نہ نفس روزہ چھوڑنے کا عادی ہوتا تھا، نہ نفس روزہ رکھنے کا عادی ہوتا تھا۔ نفس کو بسوڑی پڑی رہتی تھی ہر وقت۔ اپنے نفس کو تھکا کے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، ایک اپنے نفس پر رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا نا، رکھو، کرو، یہ نفس پہ قدم ہے۔ ایام 20 کا روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا نا، رکھو، یہ نفس پہ قدم ہے۔ اس پہ قدم رکھو گے تو جنت میں قدم ہوگا۔ ماں باپ کا ادب کرو، تمام معاملات جو اللہ نے سکھائے ہیں سارے سیکھو۔ حدیث پاک کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اپنے بھائی، اللہ کے نبی کے بھائی ہیں نا سارے نبی، مجھے اپنے بھائی حضرت داؤد، انہوں نے تو داؤد ہی کہا نا، ہم آگے حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی داؤد کے روزے بڑے پسند ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ آج روزے کی بات چلے اور ولایت کی، تقریباً 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، غوث الورا کا مہینہ ہے تو یہ پورا مہینہ ان کی تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے جائیں گے، 200 سال پہلے تقریباً حضرت غوث اعظم کی بشارت دے دی کہ اس طرح 5ویں صدی کے وسط میں حضور سرور کائنات کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو قطب عالم ہوگا، اور اسی طرح یہ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ کی ولادت 470 ہجری یکم رمضان پہلا روزہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، حضرت عبد القادر نے صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پیا۔ اللہ، یہ ولی کی کرامت ہے، کرامت۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ کی ولادت 470 ہجری یکم رمضان کی ہے۔ آپ جس دن پیدا ہوئے پہلے دن ہی آپ نے روزہ رکھا۔
پہلے دن آپ نے سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پیا. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, رمضان کا مہینہ, چھوٹا سا واقعہ, مسجد میں بیٹھے ہیں, رمضان کا مہینہ, تو ایک شخص آیا, فرمایا حضور آج روزہ میرے گھر کھولیے گا. آپ کی سیرت کی کتابوں یہ کرامت آپ کی بڑی مشہور ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ روزہ میرے گھر کھولیے گا. غوث پاک نے فرمایا جی آپ کے گھر کھولیں گے. ایک اور شخص آیا, فرمایا حضور آج میرے گھر کھولیے گا. تو فرمایا جی آپ کے گھر کھولیں گے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, آج اللہ کا ولی موج میں آیا ہوا ہے. ایک شخص اور آیا, تیسرے شخص نے کہا کہ حضور آج روزہ میرے گھر میں کھولیے گا. اس طرح کرتے کرتے 40 لوگوں نے آپ کو روزے کی دعوت دی اور آپ نے 40 کی قبول کر لی. اگلے دن جب دوبارہ وہ لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو سب احساس تفاخر خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج سرکار ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے, آج غوث پاک ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے, آج ہمارے گھر میں ہوئے تھے. جب علیحدہ اپنی اپنی محفلوں میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو صاحبزادگان نے کہا کہ ابو جی نے تو آج روزہ گھر میں کھولا تھا, والد محترم نے کل کا روزہ تو گھر میں کھولا تھا, پھر یہ کیسے؟ تمام مکاتبہ فکر کے لوگ آپ کو مانتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کرامات دی ہیں کہ اگر ایک ولی چاہے تو 40 جگہ ایک ٹائم مہمان بن سکتا ہے. 40 جگہ ایک ٹائم میں مہمان بن سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں. حضرت اسرائیل علیہ السلام 1000 گھر کا مہمان بھی بننا پڑے, 1,00,000 کا بھی بننا پڑے تو بڑھ نہیں جائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھہر کے نکالوں گا, ٹھہر کے. اور جس گھر میں آئیں گے اب وہ بندہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ میرے گھر میں بھی آئے تھے, کیونکہ وہ تو ساتھ ہی لے جائیں گے اس کو. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو تو ساتھ ہی لے جائیں گے, اس کے گھر والے ہی بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں بھی آئے تھے, ساتھ والا کہے گا کہ ہمارے گھر میں بھی آئے تھے. اگر کسی جگہ 2 موتیں ہو جائیں, اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی ٹائم میں لاکھوں گھروں میں جا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40 گھروں میں ایک ٹائم میں روزہ کھول سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی کھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھیں. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید ہیں, آپ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ نے روزے کے بارے میں بڑا خوبصورت قول آپ نے دیا. آپ کے پیر و مرشد کا قول ہے الصوم نصف الطریقۃ, روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے اگر روزہ رکھتا رہے. الصوم نصف الطریقۃ, شجرہ طریقت جن واسطوں پہ آپ بیعت ہوئے. داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. حضرت داتا علی حجویری بھی ہمارے شعر ہیں. اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حیدری, حیدری, حضور داتا گنج بخش فیض عالم, حضور داتا گنج بخش فیض عالم. کنوں میرے داتا دے قدماں چ فیض ملیا, یور کے نعرہ لائے حضور داتا گنج بخش فیض عالم, داتا گنج بخش فیض عالم, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہمارے داتا علی حجویری بھی رحمۃ اللہ علیہ شیر ہیں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں, نعرہ حیدری کے دیوانوں, ہم سب نعرہ حیدری کے دیوانے ہیں. آپ نے کیا فرمایا, مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا مجھے سردیوں کی نمازیں
ان سے محبت کرنے والا آج کے بعد نماز نہیں ترک کرے گا اگر وہ ان سے صحیح حقیقی معنوں میں عشق کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں یہ ناقصوں کی رہنمائی کرتی ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے اور ناقصوں کی پیر کامل ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو اگر پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور داتا گنج بخش فیض عالم زندہ باد، حضور داتا گنج بخش فیض عالم زندہ باد. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کشف المحجوب سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی نہ رہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. آپ نے فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے کلمے بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. بزرگوں نے کشف المحجوب شریف کو طریقت کی بخاری شریف لکھا ہے. یہ طریقت کی بخاری شریف ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفیزم کے مجدد ہے. یہ توحید کی لازوال کتاب ہے، ہر داتا صاحب کے پر آنے والے کے پاس ہونی چاہیے. یہ جو لائنوں میں لگے ہیں سلام کے لیے ہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو درس میں بیٹھے ہیں کشف المحجوب ہونی چاہیے. آپ نے کتاب کے 39 ابواب باندھے، کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ کیا اللہ تعالیٰ کی ایسی شاندار ہم بیان کی کہ آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے. سرور کائنات پہ ایسا پیارا درود پاک بھیجا کہ حیران رہ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے علم کا مسئلہ چھیڑا، قرآن کی آیات دی کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہی اللہ کے بندے ہیں. اللہ پڑھان پڑھوں کو اپنا دوست نہیں بناتا، جاہلوں کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا. علم حاصل کریں. اللہ نے فرمایا کہ جو علم والے ہیں وہی میرے دوست ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بے شمار احادیث کا حوالہ دیا. آپ نے 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا قرآن کشف المحجوب میں، اور حدیثیں دی علم کے بارے میں، چین تک جانے والی حدیثیں پاک. ہر مرد و عورت پہ علم فرض ہے. ہر بات کو انتہائی انہماک سے سمجھایا، دل میں اتار دیا. اور اس کو بزرگوں نے کہا قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. قریب ہو جائیں، درس کے قریب آ جائیں. آج ہمارا درس نمبر 156، موضوع حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت، فضیلت و ولایت. اس کا تھوڑا سا میں مفہوم سمجھاتا چلوں آپ کو. بہت چھوٹا سا درس ہے. حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذری قول دیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ قول یہ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ولایت کو دیکھے اور کہے کہ میں ولی ہوں تو آپ فرماتے ہیں اس کی ولایت ساکت. کوئی شخص اپنے علم کو دیکھے اور کہے میں فاضل ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اس کا علم ساکت. اس بات کو صفحہ نمبر 208 پہ چلے جائیں کشف المحجوب کے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا تھوڑا کلیئر کر دوں پھر آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. صفحہ نمبر 208 پہ چلے جائیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب کعبے کی زیارت کے لیے گئے، پہلی مرتبہ کعبے کو پایا، کعبے کے مالک کو نہیں پایا. دوسری مرتبہ خالی کعبے کو بھی پایا، مالک کو بھی پایا. تیسری مرتبہ خالی مالک کو پایا. تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اگر سارا زمانہ تیری طرف دیکھے اور تو خود اپنی طرف نہ دیکھے تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تیری نگاہ خود پہ پڑ گئی تو مشرک ہو گیا. اس لیے اپنی ذات کو دیکھنے سے اس کا مقام و مرتبہ ساکت ہو جاتا ہے. جو اللہ نے آپ کو رتبے، مقام، مرتبے دیے ہوئے ہیں ان کی طرف کبھی نہیں دیکھنا. اس درس کا لب لعاب یہ ہے، بس جس نے دیے ہیں بس اسی کی طرف دیکھنا. اب بات کی سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. یوں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور مثال دوں. حضرت واصف علی صوفی واصفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہمیں کوئی سچا کہے تو وہ علیحدہ بات ہے کہ یار بہت سچے آدمی ہیں. یہ جیسے سرکار کو زمانہ کہتا ہے صادق و امین. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں سچا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں سمجھو جھوٹ بول رہا ہے.
وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس بات کو سمجھیں، وہ کہہ رہا ہے یہ تو پیغمبروں کے اوصاف ہے نا، پاک تو وہی ہیں۔ کوئی بڑے لوگ دیکھیں ہم دعویٰ کرتے ہیں، بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوئی شخص کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ نے کہا سمجھو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو پھر کوئی بات کی سمجھ آتی ہے، وہ کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر بات کی سمجھ نہیں آتی، پھر سمجھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو بول رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو پیغمبرانہ دعویٰ ہے، کیونکہ معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ پھر اب آگے چلیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ درس نمبر 156، موضوع حضرت شیخ شاہ شجاع کرمانی کے نزدیک فضیلت و ولایت۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تھوڑا سا خراج تحسین پیش کیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنے بزرگوں کو بڑے بڑے خوبصورت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کا خراج تحسین بھی کمال ہے، یہ تبا تابعین میں سے بزرگ ہے شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبا تابعین سے ایک مشائخ کے بادشاہ، ان کو آپ نے لقب دیا مشائخ کے بادشاہ۔ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لقب دیا؟ ان مشائخ میں سے ایک مشائخ کے بادشاہ جن کے اقوال میں تبدیلی منسوخ نہیں ہوئی، جو حالت ان کی اللہ کے ساتھ رہی آخر تک وہی حالت رہی، تبدیلی منسوخ نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں شیخ ابو فوارس، ان کی کنیت ابو فوارس تھی، ان کے بیٹے کا نام فوارس تھا شاہ شجاع کرمانی کے۔ ابو فوارس شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بادشاہ امیر آدمی تھے، ہر چیز چھوڑ کے فقر میں آ گئے، اللہ والے بن گئے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ ہیں، تخت و تاج چھوڑ کے فقیری کو اپنا لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے زمانے کے بے نظیر شخصیت تھے۔ انہوں نے شیخ ابو تراب نقشبی کی صحبت اختیار کی۔ یہ پیچھے ایک درس گزرا ہے، شیخ ابو تراب نقشبی، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی صحبت سے فیض اٹھایا اور بہت سے مشائخ کا زمانہ پایا۔ شیخ ابو عثمان خیری کے حالات کے ضمن میں ہم ان کے حالات بیان کر چکے ہیں۔ پیچھے ایک درس گزرا ہے شیخ ابو خیری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے واقعات میں داتا علی فرماتے ہیں میں نے ان کا تھوڑا سا ذکر کیا، تو پیچھے اگر کسی کو یاد ہے تو وہ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا ذکر گزرا ہے۔ آگے آپ ان کا ذری قول بیان کرتے ہیں، پھر اس ذری قول کی بڑی خوبصورت ذری تشریح کرتے ہیں، اس کو سنیں اور اس کے بعد ہم اپنے توبہ کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حقیقی فضیلت اور ولایت۔ حقیقی فضیلت اور ولایت کیا ہے؟ آگے اس کی گفتگو ہے۔ آگے عربی کی عبارت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لِأَهْلِ الْفَضْلِ فَضْلٌ مَا لَمْ يَرَوْهُ فَلَا فَضْلَ لَهُمْ وَلَا أَهْلِ الْوَلَایَةِ وَلَایَةٌ وَلَا يَرَوْهَا فَإِذَا رَوْهَا فَلَا وَلَایَةَ لَهُمْ۔ یہ عربی کی عبارت ہے، اس کی ترجمہ یہ ہے فضیلت والوں کی فضیلت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ اپنی فضیلت کو نہ دیکھ لیں۔ فضیلت والوں کی فضیلت، آپ فرماتے ہیں وہ جو قول دے رہے ہیں ذری، اس کا ترجمہ یہ ہے فضیلت والوں کی فضیلت جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ اس وقت تک ہے جب وہ اس مقام کو نہیں دیکھتے، بس رب کو دیکھتے ہیں کہ یہ مرتبہ رب نے دیا۔ اگر وہ اپنے مرتبے کو دیکھنے لگے تو ان کا مرتبہ رک جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں فضیلت والوں کی فضیلت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ فضیلت کو نہ دیکھ لیں۔ ولایت والوں کی ولایت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ ولایت کو نہ دیکھ لیں۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کی ولایت باقی نہیں رہتی۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اس چیز پہ، علم پہ، جو بھی ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں، خود سے اس کو منسوب کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں وہ چیز تو ان کی ولایت باقی نہیں رہتی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اس عربی عبارت کا۔ حضرت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس ذری قول کی ذری تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جہاں فضل و ولایت موجود ہوتا ہے وہاں ان کی طرف دیکھنا موجود نہیں ہوتا۔ جہاں فضل و ولایت ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہاں ان کی طرف دیکھنا ساکت ہو جاتا ہے، یعنی کہ رک جاتا ہے، اور جب دیکھنے کی کیفیت حاصل ہو جائے تو ان کا مفہوم یعنی کہ یہ چیزیں ہی ساکت ہو جاتی ہیں۔ جہاں پر یہ ہوتی ہیں وہاں پر دیکھا نہیں جاتا، اور جہاں پر دیکھنا شروع کر دیا جائے وہاں یہ چیزیں رہتی نہیں۔ یہ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دیکھنے کی کیفیت حاصل ہو جائے تو ان کا مفہوم ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے فضیلت ایک صفت ہے جس میں فضیلت کو دیکھنا درست نہیں ہوگا۔
فضیلت ایک صفت ہے جس میں فضیلت کو دیکھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے میں فاضل ہوں، میں ولی ہوں، تو وہ شخص نہ فاضل رہتا ہے نہ ولی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بریک بات ہے، اس کو بڑا غور سے سمجھنا ہے کہ کسی چیز پہ آج کے بعد مان نہیں کرنا ہم نے۔ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے کس کا ہے؟ ہمارے اللہ کا ہے، ہمارے اللہ کا، نبی پاک کا صدقہ ملا ہوا ہے، مولا علی کا صدقہ، غوث جلی کا صدقہ، داتا علی کی نگاہ کرم ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ کبھی نہیں سمجھنا میرا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ آپ فرماتے ہیں اس میں فضیلت کو دیکھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے میں فاضل ہوں یا میں ولی ہوں تو وہ شخص نہ فاضل رہتا ہے نہ ولی رہتا ہے۔ آپ کی تصریف میں یہ بات تحریر ہے، وہ بات ختم ہوئی پہلے والی بات جو تھی وہ اس طرح ختم ہوئی کہ اس میں اب آگے دوسری بات آ رہی ہے۔ میں پہلے اس کا ذرا حاصل کلام دے دوں آپ کو اس بات کا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ولی ہوں تو وہ ولی نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص کہتا ہے، یہ اس کا تکبرانہ انداز ہو، میں عالم ہوں، اپنی ذات کو دیکھتا ہو، اللہ کی طرف نسبت نہ کرتا ہو، مجھے اللہ نے ولی بنایا، وہ تو اگر کوئی ولی ایسا کہہ دیتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے، ڈائریکٹ اپنی ذات کو نہیں، اس کے ساتھ جوڑ کے۔ تو اس کا میں نے حاصل کلام اس قول کا یہ لیا کہ اچا اچا نہ صدایا تے جا سڑیا وچ اگی۔ میں کہا میاں محمد بخش صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کر دیں۔ اچا اچا نہ صدایا تے جا سڑیا وچ اگی، نیواں نیواں رو محمد تکتی وانا لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیچا با ادب با مراد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کا سونا قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں با ادب کرے۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ با ادب ہوں گے، خالق بھی محبت کرے گا، مخلوق بھی محبت کرے گی۔ ہم تصوف پڑھ رہے ہیں، تصوف کا مطلب ہی عمدہ اخلاقیات ہے۔ اپنے اخلاق اتنے شاندار کر دو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں سے مٹی میں خوشبو آتی رہے۔ یہ بڑا ہی با اخلاق آدمی تھا یار، کبھی اس کے ماتھے پہ بال نہیں دیکھا۔ باہر نہیں تو کم از کم گھروں میں ضرور کر لو۔ گھروں میں بڑی شکایتیں ہیں، باہر ہم بڑے خوش اخلاق ہیں، گھر میں جاتے ہی ہم اپنے چہرے بدل لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار گھر والے ہیں، ہمارے اخلاق کے حق گھر والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیوی سے حسن اخلاق کرے اور اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی بشارت صرف بیوی سے حسن اخلاق۔ معاف کر دو، ہنڈیا میں نمک زیادہ پڑ گیا، معاف کر دو، تھوڑی تعریف کر دو۔ اللہ کے نبی نے یہاں حکم فرمایا مغالطہ آرائی سے کام لو، یہاں پر حق سچ کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ جوڑنے میں حق۔ کھانا نہیں بھی پسند آیا تو کیا بات ہے، بہت اچھا بنایا۔ بیویوں بھی، بیٹیاں میری جو انٹرنیٹ سے یہ درس دیکھ رہی ہیں، انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے دیکھ رہی ہیں، وہ بھی یہ بات یاد رکھیں، شوہر جیسے ہی گھر سے میں آئے تو اس کی تعریف کریں۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، آج بڑے ٹائم پہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا لیٹ بھی آئے تو کوئی نہیں، ان سے درگزر کریں۔ گھروں کے ماحول کو جوڑ کے رکھیں، گھر جڑیں گے تو آپ کی عبادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھر سے جو بندہ پریشان نکلتا ہے، نہ وہ عبادت کر سکتا ہے نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ گھر میں خوشیاں دیں گے تو خوشیاں لیں گے، جو آپ نے دیا وہی آپ لے رہے ہیں۔ کوئی بندہ کہ مجھ سے لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں تو بھائی تو نے جو بانٹا تھا وہی تجھے واپس آ رہا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں تو جو دیا تھا وہی واپس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سے ساری محبت کریں۔ اچا اچا نہ صدایا تے جا سڑیا وچ اگی، نیواں نیواں رو محمد۔ یہ محمد بخش ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہیں، یہ محمد بخش کھڑی شریف والے ہیں۔ وہ جیسے شاعر اپنے نام کے اندر نام لگاتا ہے تو یہ ان کا نام ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نیواں نیواں رو محمد تتی وانا لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھوٹا سا بس قول اور پھر توبہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ کے بارے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کی تصنیف میں یہ بات تحریر ہے جو بات میں اب سنانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی تصانیف میں یہ بات تحریر ہے۔ کن کی تصانیف میں؟ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا آج درس ہو رہا ہے۔ یہ درس نمبر 156 ہمارا 156 نمبر سبق ہے۔
آپ ہمارے اس قافلے میں داخل ہو جائیں, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھیں. کشف المحجوب بھی مفت دیتے ہیں ہم. 404 سے کنیکٹ ہو جائیں ہمارے پاس, داتا علی کے روز آپ کو میسج آیا کریں گے. یہ سارا طریقہ نیچے لکھا ہوا ہے, سمجھ نہیں آتی ہم سے کارڈ لے لیں. اور اس کے بعد فیس بک پہ یہ سارے کے سارے درس ہیں, ایک ایک پیج کر کے ہم نے 4تھا سال شروع ہو گیا کتاب پڑھتے ہوئے. اب یہ تیسری جگہ ہماری بدلی ہے. پہلے ہم چوکھٹ کے پاس تھے, پھر سینٹر میں تھے, اب یہ بڑی پرسکون جگہ ہمیں مل گئی ہے الحمدللہ. تو اس قافلے میں داخل ہو جائیں, کشف المحجوب کو پڑھیں. یہ پڑھ کے نہیں سیکھ, یہ سن کے سیکھی جاتی ہے, وہ پڑھنے سے آتی ہے, ویسے خود سے نہیں آتی. جتنی مرضی کوشش کریں, جب تک آپ کو کوئی پڑھائے گا نہیں کشف المحجوب آپ کو آئے گی نہیں. یہ ایک کلاس ہے ہماری, تقریباً 56 کلاس, آج سے 156 کلاس ہو رہی ہے. تقریباً آگے کچھ 400-500 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں. ابھی صفحہ اس کے 450 صفحے پڑھے ہیں, ہفتے میں ایک صفحہ پڑھتے ہیں تقریباً. ہمارے اس قافلے میں داخل ہو جائیں, کتاب لے لیں. اپنی کلاس میں ہفتے میں ایک بار آنا ہوتا ہے بس, جمعے کو. جہاں بھی ہیں, بڑی بڑی دور سے لوگ یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی دن کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکیں تو کچھ دن بعد یہ آپ کی کلاس فیس بک پہ چلی جائے گی, گوگل پہ چلی جائے گی, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نیچے لنکس لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا آپ نے کہ ان کی کتاب میں یہ بات تحریر ہے. حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ 40 برس تک سوئے نہیں. یہ جو بزرگ جن کا آج درس ہو رہا ہے, داتا صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں, ان کی کتاب میں یہ بات تحریر ہے. 40 برس تک یہ سوئے نہیں تھے. ایک مرتبہ جب سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. عرض کیا, یا میرے اللہ, یا میرے معبود, میں تجھے رات کی بیداری میں ڈھونڈتا رہا, تو مجھے خواب میں مل گیا. 40 سال جاگتے رہے اللہ کی تلاش میں, اور اللہ پاک ایک دن اچانک آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کا دیدار ہو گیا. فرمایا, میں تجھے بیداری میں ڈھونڈتا رہا, تو مجھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے شاہ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے شاہ, تم نے ان بیداریوں کی وجہ سے مجھے خواب میں پایا ہے. یہ جو تم نے بیداریاں کی ہے نا, جو جاگا راتوں کو, رات کے جاگے بغیر کچھ نہیں, تھوڑا سا رات کو جاگا کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں, تیری رات کو آنکھ کھلے تو میرا ذکر نہ کرے, تو نے میرا حق ضائع کیا. تیرے دل میں جو بات تھی میں پوری نہ کروں, میں نے تیرا حق ضائع کیا. یاد رکھ میرے بندے, میں کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کروں. جب رات کو آنکھ کھلے تو ضرور اللہ کا ذکر کیا کریں. اپنے جو آپ کے دل میں ہے اللہ وہ ضرور پورا کرے گا. رات کی شب بیداریاں ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا, شاہ, تم نے ان بیداریوں کی وجہ سے مجھے خواب میں پایا ہے. اگر تم راتوں میں سوئے ہوتے تو آج مجھے نہ پاتے. اگر تم ان راتوں میں سوئے ہوتے تو آج مجھے نہ پاتے. رات کو کچھ دیر جاگا کریں, جس کو تہجد کہتے ہیں. جیسے بھی جاگا کریں, اٹھ کے اپنے رب سے بات کیا کریں کہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے. اگر رزق حلال نہیں ہے تو دعا کریں, مجھے رزق حلال دے دے. تو حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں, ندا دیتے ہیں, کیا چاہیے میرے بندے, مانگ مجھ سے, مانگ مجھ سے, مانگ مجھ سے. آپ مانگے اس وقت, اور جب اللہ ندا دیتے ہیں مانگے. اللہ پوچھتے ہیں اولاد چاہیے تو اولاد لے لے, خوبصورت نیک سیرت بیوی چاہیے, نیک سیرت بیوی لے لے, رزق چاہیے رزق لے لے. اللہ ندائیں دیتے ہیں, ندائیں دیتے ہیں. علامہ اقبال نے ان نداؤں کو یوں بیان کیا, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. سب سوئے ہوتے ہیں اس وقت. ساری رات ہم کیبل دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, نیٹ پہ لگے رہتے ہیں. جب وہ خاص وقت آتا ہے 2-3 بجے کے لگ بھگ کا, ہم سو جاتے ہیں. اللہ ندا دیتے ہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, ہم تو آوازیں دے رہے ہیں, لے لو لے لو لے لو. اب تم سوئے پڑے ہو تو ہم کیا کریں, ہم تو مائل با کرم ہیں. وہ بے بس نہیں ہے, بے بس نہیں, ہم کیا کریں, یہاں ایسا نہیں ہے. وہ فرماتا ہے, اللہ فرماتے ہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. آج عہد کرو کہ رات کے ایک لمحے میں ضرور جاگا کرو, ضرور جاگا کرو, ضرور جاگا کرو. اللہ سے اللہ کو مانگا کرو, پھر سب کچھ مل جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس علم کو جو کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ لکھی ہے, اس کو سمجھنے کی, پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. داتا علی حجویری کے ہر ماننے والے کے پاس ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. توبہ کا واقعہ آج میں نے حضرت غوث پاک سے لیا. غوث پاک کا مہینہ چل رہا تھا تو میں نے کہا توبہ کا واقعہ بھی آپ سے لے لیا جائے. بس توبہ کا واقعہ, توبہ کرتے اور دعا مانگتے ہیں. درود پاک پڑھیں. حضرت غوث پاک کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, بڑی کرامتیں آپ, دل ہل جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سانپ آ گیا بڑا سارا,
جب آپ سجدے میں گئے تو اس سانپ نے بڑا سا منہ کھول دیا، آپ نے اس کو ہاتھ سے سائڈ پہ کر دیا، سانپ کو ہاتھ سے سائڈ پہ کر دیا اور سجدہ کیا. پھر وہ سانپ آپ کی ران پہ آیا اور بل کھاتا ہوا گردن تک چلا گیا. آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، بالکل آپ نماز پڑھتے رہے. اگلے دن جامعہ مسجد کے باہر دیکھا تو ایک وہ چمکتی ہوئی آنکھوں والا لمبا سا انسان کھڑا تھا. آپ نے پہچان لیا، آپ نے کل بھی آپ نے پہچان لیا تھا، آپ نے بات ہی نہیں اس سے کی. تو اس جن تھا وہ، اس جن نے کہا کہ یا غوث اعظم آپ نے مجھے پہچانا؟ تو آپ نے کہا ہاں ہم نے آپ کو پہچان لیا. تو اس نے کہا میں نے بڑے بڑے ولیوں کا امتحان لیا ہے. کوئی ظاہر میں ڈر گیا، کوئی باطن میں ڈر گیا. آپ نہ ظاہر میں ڈرے نہ باطن میں ڈرے. نعرہ تکبیر، ایسی شان ہے غوث اعظم. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. آپ نہ ظاہر میں ڈرے نہ باطن میں ڈرے. تو اس لیے میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. غوث اعظم کے ہاتھ میں جنات نے بھی توبہ کی. ولیوں کی چوکھٹ پہ وہ چوکھٹ تھی غوث اعظم کی. ولیوں کی چوکھٹ پہ توبہ کی جائے تو اللہ کا وعدہ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. یہ چوکھٹ ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی. آج سب توبہ کر کے جاؤ اور نماز کے پابند ہو جاؤ. اعلیٰ اخلاقیات اپنی زندگیوں کے اندر ڈالو. نماز کے پابند، روزے کے اعلیٰ اخلاقیات سے اپنے آپ کو مزین کر لو. توبہ کرو سب. اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا. اس طرح پاک ہو گیا. اللہ کا وعدہ، اس توبہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں. وہ اس طرح پاک ہو گیا جیسے ابھی پیدا. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو زمین و آسمان کے کناروں کو، خلا کو گناہ سے بھر دے. پھر ایک بار کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، سب کو بخشنے والا ہے. بس سارے گناہ معاف ہو گئے. یاد رکھیں گناہ معاف ہو گئے، قضا باقی ہے. جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، پیچھے کی بقایا رہتی ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرتے جائیں. پکے نمازی ہو جائیں. اللہ رب العالمین آپ کی جتنی ہو گئی باقی اپنے فضل سے معاف کر دے گا. جن سے زیادتی کی ہے، جن کو گالی دی ہے، تھپڑ مارا ہے، ان سے جا کے معافی مانگ لیں. اپنا گال آگے کر دیں، وہ معاف کر دے تو اس کی مہربانی ہے. اگر رہ گیا تو اللہ اپنی طرف سے آپ کو معاف کر دے گا. معافی ضرور مانگیں، جتنا حق دے سکتے ہیں اس کا ادا کریں سچے دل سے. جو حق رہ جائے وہ اللہ سے کہیں میں کمزور ہوں یا اللہ تو مجھ پہ مہربانی کر. کل قیامت کو اللہ خود بھی آپ پہ کرم کر دے گا، دنیا پہ بھی کرم کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المساكين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ من نور اللہ یا ایھا المشتاق من جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت بصالح صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، علم نشر کے سینے کا صدقہ، پورے وجود اطہر کا صدقہ. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہماری عزت سروں پہ عزتوں کے تاج رکھ دے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جن کی بچیاں گھروں میں آ کے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رخصتیاں فرما، خیر سے ان کی صلح کرا. اللہ پاک جن کی بچیاں دنیا سے ان کے شوہر چلے گئے اللہ پاک اگر تو ضرورت سمجھے تو ان کو نیک شوہر عطا فرما. یا پروردگار عالم ان کو نیک شوہر عطا فرما. جن کی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے
ناچاکیاں ختم ہو گئے رشتے، اللہ ان کے رشتوں کو دوبارہ آباد فرما. یا اللہ جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں یا اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دوست بڑے محبت کرتے ہیں تیرے ولی سے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے اور اپنے ولی کو اور اپنے نبی کی محبت ڈال دے. یا اللہ نمازوں کی پابندی ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہریات کی والدہ کو صحت عطا فرما. اللہ پاک یہ یتیم بچہ اس کی سب کی ہم سب یتیموں کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں رزق کے انبار لگا دے. اللہ ہمارے دسترخوان وسیع فرما دے. یا اللہ ہمارے دسترخوان وسیع فرما دے. یا اللہ جن بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے نیک نکاح کے اسباب پیدا فرما. ماں باپ کے بوجھ کو اتار دے. اے پروردگار عالم جو بچے جن بچوں نے امتحان دیے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان نور ہے، نور کی حفاظت فرما. یا اللہ اس نور کی حفاظت فرما. یا اللہ اس نور کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرونی برونی تمام خدشات سے محفوظ فرما. یا اللہ اس کے ہر شہری کو شاد آباد اور خوش فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے کرپشن دور فرما. ہمارے ملک سے سود کا نظام دور فرما. ہمارے ملک کو اسلام کا قانون عطا فرما. اعلیٰ نیک حکمران عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. اللہ جو آج ہم میں کوئی قرض دار بیٹھا ہے مجھے داتا علی کے صدقہ آج ہی قرضہ اتار دے. یا قرضے کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ بیماریاں دور کر دے. رزق میں دن دگنی دن 12ویں رات 14ویں ترقی عطا فرما. دن دگنی چگنی سب ترقیاں عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ پاک جو بیٹیاں انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے ڈی وی ڈی سے درس دیکھ رہی ہیں دعا میں شامل ہیں، اللہ ان کی بھی نیک دلی دعائیں پوری فرما. ان کے بچوں کو اللہ پاک نیک فرما بردار بنا. ان کی اپنے میاں سے شدید محبت عطا فرما. ان کے گھروں میں سکون اطمینان عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دکھ درد دور فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.